متحدہ قومی موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جنہوں نے آج بھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی. ایم کیو ایم کے بہت سینئر رہنما ہیں، بہت عرصے بعد میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، زحمت فرمائی انہوں نے. میں کوئکلی ان کو صرف ڈائریکٹ دکھانا چاہتا ہوں، پھر ڈائریکٹ اسی سے سوال پوچھ لوں گا. جو جناب رضا ہارون صاحب نے، جو کہ سابق ایم کیو ایم میں رہے، ابھی پیپلز پارٹی میں، انہوں نے بڑا دھڑلے سے ایک دعویٰ کیا، چیلنج کیا ہمارے پروگرام میں. وہ ذرا سن لیں، آئی ہوپ حیدر رضوی صاحب بھی سن رہے ہوں گے، پھر اسی پہ میں سوال فریم کرتا ہوں. دکھائیے گا کیا کہا تھا رضا ہارون صاحب نے. آؤ نا وسیم بدامی، مجھے ان سے پوچھ کر بتاؤ ایم کیو ایم نے کب صوبے کا مطالبہ کیا، مجھے یہ بتاؤ. 1 کروڑ مرتبہ کیا ہے نا ایم کیو ایم تو کراچی کا صوبہ بنانے بھی نہیں کیا، 1 ارب مرتبہ کر چکی ہے. وسیم میں چیلنج کر رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے پرسوں جو صوبے کی بات کی ہے، ایم کیو ایم نے اپنے تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی پرسوں. اور نہیں کی صوبے کی بات انہوں نے بھی نہیں کی. ایم کیو ایم کی پالیسی کا حصہ نہیں رہا، ایم کیو ایم کے منشور کا حصہ ہی نہیں رہا، ایم کیو ایم کسی ڈاکومنٹ کا حصہ. رائٹ. جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب بہت سینئر رہنما ہے، سینئر پولیٹیکل ورکر ہے، ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا حیدر صاحب. اور میں اسی بیان کو بنیاد بنا کر آپ کے سابق کولیگ کا اگر یہ سوال کر سکوں کہ آج کی پریس کانفرنس بھی اور ویسے بھی بتا دیں، ایم کیو ایم پاکستان کیا باقاعدہ ایک سندھ میں ایک صوبے کا مطالبہ کر رہی ہے، یا آپ یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ نہیں مانا تو یہ بھی ہو سکتا ہے؟ فرق ہے نا دونوں میں. اور چونکہ انہوں نے باقاعدہ رضا ہارون صاحب نے چیلنج کیا اور کہا ایم کیو ایم سے پوچھ کر بتائیں یہ بات، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات. بہت شکریہ وسیم. بالکل یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، اور مجھے حیرت ہے رضا بھائی کافی عرصے ایم کیو ایم کا حصہ، ایم کیو ایم کا بھی حصہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو ان کی چوتھی جماعت ہے ماشاءاللہ. تو تیسری بھی نا، ایم کیو ایم پھر پی ایس پی پھر پیپلز پارٹی جمعیت. اچھا یہ مجھے نہیں. اچھا ایم کیو ایم، اچھا پی ایس پی، پیپلز پارٹی. صحیح. اچھا جمعیت. خیر بہرحال یہ تو انسان کا ذاتی حق ہوتا ہے. صحیح بات. مگر ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ جو صوبے کا ہے سیاسی جماعتیں وسیم کہاں لکھتی ہوں گی اپنے مطالبات؟ اپنے سیاسی منشور میں لکھتی ہوں گی نا، ہے نا. رضا بھائی کو گوگل کروا دیجیے گا 2018 کا ایم کیو ایم کا سیاسی منشور نا، اور اس کا پہلا نقطہ یہ ہے، اور موجودہ جو منشور ہے ایم کیو ایم کا 2024 کا، اس کا 38واں پوائنٹ دکھا دیجیے گا تو دودھ کا دودھ ہو جائے گا. جنرل بات ہے کہ مزید فیڈریٹنگ یونٹس ہونا چاہیے، یا پریسائز بات ہے کہ سندھ میں صوبہ بننا چاہیے؟ وسیم کیا سندھ کوئی پاکستان سے الگ اینٹیٹی ہے کیا؟ آف کورس ناٹ. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر ہے کہیں سندھ؟ کیا ہم کہیں الاسکا جیسی کوئی ریاست ہے یا ایم کیو ایم سندھ میں ایک نئے صوبے کا مطالبہ کرتی ہے؟ رائٹ. ایم کیو ایم پورے پاکستان میں نئے صوبوں کا مطالبہ کرتی ہے، پاکستان کے تمام صوبوں میں بشمول سندھ. آپ کراچی کو صوبہ بنانا چاہتے نہیں، ناٹ شائی اباؤٹ اٹ، رائٹ؟ Why would I be shy about it? کراچی کی آبادی 4 کروڑ ہے بھائی. آپ گوگل کریں، دنیا کے اس وقت دنیا میں 197 ملک ہیں، اور باقی 2 ملک جو ہیں اس وقت آبزرور اسٹیٹس کے اوپر ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اور دیگر ممالک ابھی آبزرور اسٹیٹس پر بھی نہیں ہیں. 197 ملکوں میں سے 100 ملک آبادی میں کراچی سے چھوٹے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایم کیو ایم تو ایسی کیا مطلب کیا عجوبہ کہ اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں حیرت بات کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے؟ آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ اس کو سندھ کو توڑنے اور سندھ کی مخالفت سے تعبیر کرتے ہیں، جس پہ آپ کا یہ جواب ہے ظاہر ہے کہ بھائی پھر پیپلز پارٹی کا خود کا بھی تو مطالبہ ہے کہ پنجاب میں نیا صوبہ بنا جائے، تو پھر کیا پنجاب کو تقسیم کر رہی ہے؟ وہ ایک بات ٹھیک ہے، لیکن حیدر صاحب یہ آپ مانتے ہیں کہ بہرحال یہ آپ کی خواہش ہے جس کا آپ کو حق ہے، ایک رائے ہے، مطالبہ ہے، لیکن ابھی عملاً یعنی یہ حقیقت سے بہت دور یوں ہے کہ ظاہر آئین پاکستان نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ متعلقہ اسمبلی کی 2/3 ہو، اس اسمبلی میں ظاہر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے جو کہ اس کی کھلم کھلا مخالفت کرتی ہے، تو یہ ہو نہیں پائے گا بہرحال. یہ ایسا ہی ہے. اچھا، آئین پاکستان میں 27ویں ترمیم سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا کورٹ کون سا تھا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آئین کا حصہ پہلے تھی، اب نہیں ہے، ترمیم ہو گئی، یہ پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں نا. ترمیمیں ہو جاتی ہیں، اس ترمیم کے لیے بھی 2/3 چاہیے ہوگی، اس میں وہ بھی پیپلز پارٹی کا اگر نمبر پورا نہیں ہوگا پیپلز پارٹی اس ترمیم کا بھی حصہ نہیں بنے گی جس میں یہ والی ترمیم آئے کہ صوبے بنانے کا طریقہ کار چینج کر دیا جائے. دیکھیے بھٹو صاحب کے 73 کے آئین میں تب سے لے کر آج تک پاکستان میں صوبے بنانے کا طریقہ کار اور صوبوں کی
ضرورت پڑنے پہ نئے صوبے بننے کے طریقہ کار موجود رہے ہیں. تو اب یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے نہیں ہو سکتے. ٹھیک. صوبے ہو سکتے ہیں, صوبے آئینی طور پر بنتے ہیں. اب آپ آئینی طور پر اگر چیزوں کو کوئی کہیں دیکھو, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آرٹیکل 239(4) ہاں پرابلمیٹک ہے تو جب ضرورت پڑے گی وہ بھی امینڈ ہو جائے گا. اور ایسی آج تک کون سی ایسی ترمیم ہے جس کو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا بھائی؟ اوکے. آپ کے کولیگ ہیں موجودہ, وہ سابق نہیں رضا ہارون صاحب کی طرح, خواجہ اظہار صاحب, انہوں نے وہ تو بہت کانفیڈنٹ تھے بلدیاتی ترامیم کو تحفظ دینے کے حوالے سے. انہوں نے کہا 28 میں پیپلز پارٹی یقیناً مانے گی, نہیں مانے گی تو فیصلہ ساز منوا لیں گے, ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ طریقہ بھی دسمبر میں سامنے آ جائے گا. یہ اتنے اعتماد ہے آپ کو اتنا کہ پیپلز پارٹی مانی جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر قومی ضرورت ہوتی ہے ہاں تو پھر ظاہر ہے کہ قومی ضرورت پوری بھی کی جاتی ہے. وہ ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا تھا نا وسیم, کیا پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے. اچھا اچھا, تو جہاں ضرورت محسوس کی جائے گی وہاں اس کا حل نکالنے کا بھی طریقہ اور وہ سب ہو جائے گا. آپ کو اس میں کوئی زیادہ کیا کوئی یہ دنیا میں کوئی نئی بات ہے کیا؟ اچھا سو ہر طلب کو رسد موجود ہے بھائی. ہاں, اس میں یہ بھی بتائیے کہ بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر ہی تو کہا, 27ویں ترمیم والے دن ہی تو کہا کہ میں کیوں نہیں چاہوں گا اس کو آئینی کور دینا. تو آپ تو پھر یہ سارا جو تحرک ہے پچھلے کچھ دنوں سے پریس کانفرنس در پریس کانفرنس, جس سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھلم کھلا مخالفت کا اعلان کر دیا ہے سب کا, یہ کیوں ہے؟ بلاول صاحب تو فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ چکے ہیں, اس پہ بات کریں. کھلم کھلا مخالفت کا اعلان کر دیا کس چیز کی؟ تاثر یہ مل رہا ہے آپ کی پریس کانفرنس سے کہ 28ویں ترمیم میں جب بھی ہو ایم کیو ایم جو بلدیاتی نظام کو تحفظ دینا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کا اعلان کر چکی ہے. حالانکہ ان کے لیڈر بلاول صاحب تو فلور آف دا ہاؤس میں کہہ چکے ہیں 27ویں والے دن کہ میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ بلدیاتی نظام کو تحفظ دوں. ہم بالکل اس پہ بات کرنا چاہیں گے, بلکہ انہوں نے کہا نون کے مسودے میں شامل ہی نہیں تھا یہ. اچھا اب آپ بات کر رہے ہیں آرٹیکل 140A کی. جی ہاں 140 کی. اب صوبے سے بات نکل کر آرٹیکل 140 جب ہم بلدیاتی نظام کو تحفظ کے جی ہاں اوور بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. مجھے بھی کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جہاں پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سپٹمبر 2022 میں جسٹس گلزار جاتے جاتے آرٹیکل 140A کی بڑی طویل تشریح کر چلے جا چکے ہیں. تو وہ اگر اس پر امپلیمنٹ ابھی نہیں ہوا تو ایک کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن موو ہو سکتی ہے نا وسیم؟ ایم کیو ایم بطور جماعت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیوں نہیں. ہم تو ہر وہ راستہ آئینی, قانونی, جمہوری, اصولی راستہ اخلاقی استعمال کریں گے, کیونکہ آرٹیکل 140A کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ظاہر ہے آرٹیکل 140A کہاں ہے؟ 18ویں ترمیم میں نا. جی 18ویں ترمیم کے مرہون منت ہی تو آرٹیکل 140A ہے. تو آرٹیکل بات یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کب تک ہوتا رہے گا؟ کہ 18ویں ترمیم مجھے بہت عزیز ہے مگر 140 عزیز ہے. آخری سوال رضوی صاحب, کیونکہ آئین اور اس پہ بات ہو رہی ہے زبردست, تو آئین جو صوبے کا گورنر ہوتا ہے اس کو کسی جماعت کا نہیں بلکہ مطلب ریاست کا ایک نمائندہ کے طور پہ کرتا ہے, نہ کہ حکومت کا. تو آج تو گورنر صاحب نے ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس میں شرکت کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ایم کیو ایم کا کارکن ہوں, اور اس کو جو موجودہ میئر صاحب انہوں نے کہا کہ گورنر کا عہدہ تو یہ سیاسی باتیں کرنے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا. یہ نہ وہ بھی کوئی پٹیشن موو کر دیں کہ بھائی جان ہمارا گورنر تو پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں, ان کو ہٹائیں. یہ ٹھیک تھا گورنر صاحب کا عمل آپ کے خیال میں آج؟ چاروں صوبوں کے گورنر کس کو جواب دیں؟ صدر پاکستان کو ہوتے ہیں نا گورنر صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا, اور صدر پاکستان سیاسی ہو سکتا ہے؟ نہیں, آن پیپر تو نہیں ہوتا نا. زرداری صاحب سے آپ نے یہ سنا ہے, ایک یہ رسم بھی ہے نا کہ کوئی اسپیکر بنتا ہے تو کہتا ہے میں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. رسمی ہوتا ہے حالانکہ, لیکن ہوتا ہے نا, اور اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل بات کرے. یہاں تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ایم کیو ایم کا رکن ہوں. بھائی کیا آپ نے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میٹنگز کو چیئر کرتے, ان سے خطاب کرتے
خود پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کی میٹنگز کو کنوین کرتے دیکھا اور سنا نہیں ہے؟ 1000 مرتبہ. آخری تو ابھی 18 اکتوبر کو ہوئی ہے نا, بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہوئی ہے 27 سے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی غلط کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, یعنی یا دونوں صحیح کر رہے ہیں دونوں غلط کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور کوئی آئینی سوال اٹھتا ہے اس حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہر جانب بھی اٹھے گا. اٹھتا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ہے یہ لغو الزام؟ اگر اٹھے گا تو ہر جانب بھی اٹھے گا. لیکن انحراف کرتے ہیں گورنر صاحب اور زرداری صاحب, ان کو بھی لائن میں شامل کر دیتا ہوں, یا نہیں کرتے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے, تمام ہی تقریباً صوبوں کے گورنر پولیٹیکل ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, رائٹ. ایسا نہیں ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا کے گورنر کس سیاسی جماعت کے ہیں, پنجاب کے گورنر کس سیاسی جماعت کے ہیں, بلوچستان کے گورنر کس سیاسی جماعت کے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سوال اٹھے گا, اور صدر پاکستان کس سیاسی جماعت کے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم تو ہیں. بہت بس میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب اور فیصل موڈا صاحب نہیں کسی سیاسی جماعت کے, باقی سارا. بہت شکریہ حیدر رضوی صاحب, بہت نواز. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور